نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں و بزرگوں، بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو، کافروں کو نشانی دکھلائی، معجزہ دکھلایا۔ ان کی فرمائش کے مطابق چاند 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور پھر چاند کو دوبارہ جوڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا گیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اس سلسلے میں اپنی ناجائز خواہشات کی پیروی کی۔ وہ ناجائز خواہشات یہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب شریعت کو ماننا ہے، توحید کو ماننا ہے، بتوں کی پوجا کو چھوڑنا ہے، بتوں کی پرستش کو چھوڑنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ناجائز کاموں میں لوگ ملوث ہیں انہیں چھوڑنا ہے۔ اپنی ساری زندگی دین کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق چلنا، اپنی منمانی کو چھوڑ کر اللہ کے نظام کی طرف آنا۔ لیکن وہ ان چیزوں پر آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں بس اسی طرح گزارتے رہیں، جس طرح ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں اسی طرح ہم منمانی کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ قیامت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی قیامت آئے، جلدی قیامت آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ان کے مطالبے پر جلدی نہیں آئے گی، ان کے کہنے سے وہ رکے گی نہیں اور نہ ہی ان کے کہنے سے وہ جلدی آئے گی۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے، انسان کی موت کا، انسان کی زندگی کا، انسان کے پیدا ہونے کا، سورج اور چاند کے نکلنے کا، کائنات میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ایک ایک امر کا وقت مقرر ہے، اسی میں قیامت ہے۔ قیامت تو بہت بڑا امر ہے، جب ساری زمین اور آسمان کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، ساری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ ان کے مطالبے کی وجہ سے وہ قیامت نہیں آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس پچھلے لوگوں کی وہ تمام خبریں آئیں، پچھلے اقوام کی وہ تمام خبریں آئیں جن میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ اسی سورہ قمر میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، اس سورہ قمر کے اندر ان اقوام کا مختصراً اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ما فیہ مزدجر، ان خبروں میں نصیحت بھی تھی، ان خبروں میں ڈانٹ بھی تھی۔ اللہ نے ڈانٹا، اللہ نے خبردار کیا۔ حکمتم بالغتن، کامل دانشمندی کی باتیں، مکمل حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کامل دانشمندی فرمایا۔ قرآن مجید مکمل حکمت کی بات ہے، مکمل دانشمندی والا کلام ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالے روشنی کی طرف لے آئے۔ حکمت کی بات، سمجھداری کی بات اللہ نے ان کی طرف نازل فرمائی۔ نازل کیوں فرمائی؟ لعلہم یتفکرون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ہم نے یہ حکمت کی بات، حکمت کی کتاب نازل کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تاکہ یہ لوگ اپنے اختلافات کو بھلائیں، امت کے اتحاد کی طرف آئیں۔ لیکن فما تغنی النذر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ آسمان و زمین کی طرف دیکھیں، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کی طرف نظر دوڑاؤ۔ لیکن وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایسی ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ اس قوم کو اللہ کی آیات نے اور ڈرانے والے پیغمبروں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اس قوم نے اللہ کی آیات سے اور نبیوں سے، پیغمبروں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ فما تغنی النذر، ڈرانے والوں کی طرف سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، انہوں نے فائدہ لیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ علیہ السلام کو حکم ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض فرمائیں، آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو پھیرنے دیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمتی، میں جانوں اور یہ جانیں، ان کو میرے حوالے کر دیں، ان جھٹلانے والوں کو۔ اولی النعمتی، جو کہ نعمت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، میں جانوں یہ جانیں، آپ ان سے اعراض فرمائیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، فرمائیں کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ایک پکارنے والا تمہیں پکارے گا، بلانے والا تمہیں بلائے گا ناگوار چیز کی طرف۔ وہ ناگوار چیز کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ مجرم لوگ گھبرائیں گے جب قیامت کا وہ نفخہ سور پھونکا جائے گا اور فرشتہ ان کو بلائے گا، چلو اللہ کی طرف، چلو اپنے حساب کی طرف، اللہ کی طرف جمع ہو جاؤ۔ یہ دن ان پہ ناگوار ہوگا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن پکارنے والا فرشتہ تمہیں پکارے گا تمہارے حساب کی طرف کہ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم سے حساب لیا جائے۔ لیکن وہ دن کافروں کے لیے بھاری ہوگا، سخت ہوگا، ناگوار ہوگا۔ اِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اور قبروں سے نکل پڑیں گے اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ حیرانگی سے پوچھیں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبروں میں ہمیشہ رہیں گے،
ہمیں دوبارہ کسی نے نہیں اٹھانا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، قبروں میں گل سڑ جائیں گے، قبروں میں مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمیں تو کوئی نہیں اٹھائے گا، آخرت کا حساب نہیں، آخرت میں کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن آج جب قبروں سے اللہ رب العزت انہیں اٹھائیں گے، کھڑا فرمائیں گے، تو پھر یہ سوال کریں گے، ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ تو جواب کیا ملے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے دنیا میں کیا تھا، یہی وہ وعدہ ہے، یہی وہ بات ہے جس کی پیغمبروں نے تصدیق کی۔ وصدق المرسلون، اللہ کے تمام نبیوں نے تمہیں اسی دن سے ڈرایا تھا، اور تم انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک آواز لگے گی اللہ کی طرف سے فرشتے کی منادی کی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تم سب کے سب ہماری جناب میں جمع کر دیے جاؤ گے، تم سب ہمارے پاس جمع ہو جاؤ گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہارے عملوں کا بدلہ چکایا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ جنت، برے اعمال کا بدلہ جہنم۔ کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، جو دنیا میں کر کے جائے گا اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں ناگوار چیز کی طرف بلایا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ظالم اور ظالم لوگوں کے مددگاروں کو جمع کرو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی یہ پرستش کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور ان کو، ان ظالموں کو اور ان کی حمایتیوں کو، ان کے مددگاروں کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ جب جہنم کی طرف لے کر جائیں گے فرشتے تو حکم ہوگا قفوہم، ٹھہر جاؤ، انہم مسئولون، ان سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا ہے، ما لکم لا تناصرون، سوال ہوگا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو کرتے تھے، ظالم ظالم کی مدد، چور چور کی مدد، ایک دوسرے کے جرائم کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے کام آتے تھے، آج کیوں نہیں آ رہے؟ ما لکم، کیا تمہیں ہو کیا گیا؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی نصرت کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن نصرت نہیں کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، ایک کہے گا دوسرے سے تو نے ہمیں گمراہ کیا، دوسرا کہے گا پہلے سے نہیں تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس الزام تراشی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ فرماتے ہیں دونوں کو عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا سورہ قمر میں، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے پہلے لوگوں نے ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، اور انہیں بھی انہوں نے مجنون اور دیوانہ کہا، حالانکہ نوح علیہ السلام نے ان کو رات دن پکارا، صبح شام، ہر وقت محفلوں میں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ہر سطح پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی جناب میں دعا کرنی پڑی، اے رب کریم میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، فانتصر میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بالآخر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کریم زمین پر کسی کافر کے گھر کو مت چھوڑ، تمام کافروں کو تباہ کر دے، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اے رب کریم اگر تو کافروں کو زمین پہ چھوڑے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولادیں بھی فاجر ہوں گی، کافر ہوں گی، انہیں مت چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، میں نے انہیں تیری طرف بلایا لیکن یہ بھاگ گئے، میں نے تیری طرف بلایا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے چہروں پہ کپڑے لٹکا لیے اور تکبر کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے۔ چنانچہ اس قصے کی تفصیل دوسرے مقامات پر ہے، یہاں پر صرف اتنا ہے ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی پانی جاری کر دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، اور اللہ نے جو تقدیر لکھ دی تھی یعنی قوم نوح کو غرق کرنا وہ ہو کے رہے گا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرٍ، پوری قوم تباہ ہوئی، غرق ہوئی، لیکن نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وہ کشتی پانی پر باقی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کشتی کو لوگوں کی عبرت کے لیے محفوظ رکھا، وہ کشتی محفوظ رہی، سیلاب ختم ہوا، آسمان سے پانی برسنا ختم ہوا، زمین سے پانی نکلنا ختم ہوا، پانی خشک ہو گیا، کشتی کنارے لگی، ایمان والے باہر نکل آئے، وہ کشتی محفوظ رہی۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اے لوگو ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آسان ترین کتاب نصیحت کے لیے، یہ کتاب مشکل نہیں ہے لیکن نصیحت پکڑنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ آیت سورہ قمر میں بیان فرمائی، 4 مرتبہ کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، کذبت عاد، قوم عاد نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، حالانکہ ہود علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ تو پھر اللہ نے قوم عاد پر تیز ہوا بھیجی، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، وہ دن ان کے لیے بڑا منحوس ثابت ہوا جس دن قوم عاد پر اللہ نے تیز ہوا بھیجی، تنزع الناس، وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو اکھاڑ کر پچھاڑنے لگی، کانہم اعجاز نخل منقعر، اور لوگ ایسے ہو گئے جیسے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے گرے ہوئے تھے ساری زمین پر، اسی زمین پر جس پر وہ اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، آج ان کے لاشیں زمین پر گرے پڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں، کوئی ان کے لیے
تعزیت کے لیے آنے والا نہیں، کوئی ان پر افسوس کرنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین و آسمان ان پر روئے۔ کیا فائدہ میرے بھائیو؟ فکیف کان عذابی ونذر، تم نے دیکھا کہ میرا عذاب کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، اللہ فرماتے قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم عاد نے بھی، قوم نوح نے بھی، قوم سمود نے بھی۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، قوم سمود کے لوگ کہنے لگے کیا ہم ایک انسان کی پیروی کریں؟ ایک انسان، ساری قوم ایک طرف۔ یہ بہت بڑا گھمنڈ ہوتا ہے قوموں کے اندر کہ ہم سارے ایک طرف، یہ اکیلا کیا کرے گا؟ ہر نبی کی قوم نے پیغمبر کو یہی تانا دیا کہ تو اکیلا ہے، اگر تیرے ماننے والے ہیں بھی تو چند لوگ، اور وہ چند ہے کون؟ غریب لوگ، جن کے معاشرے میں نہ عزت، نہ مقام، نہ حیثیت، نہ مال و دولت، کچھ بھی نہیں، کیا کر لوگے؟ لیکن دنیا نے دیکھا میرے بھائیو، پیغمبر کامیاب ہوئے، پیغمبر کے ماننے والے کامیاب ہوئے، ناکام تخت و تاج والے ہوئے جنہوں نے دین کو ٹھکرایا۔ ہر نبی کو یہی تانا ملا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اپنے خاندان برادری والوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیں، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان کو توحید کا پیغام سنائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنو ہاشم، قریش سب کو جمع فرمایا اور سب کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام رکھا، تو سارے ہنسے، مذاق اڑایا، یہی بات کہی۔ آپ علیہ السلام نے جب پوچھا اپنے خاندان والوں سے کون میرا ساتھ دے گا، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی عمر 9 یا 10 یا 11 سال تھی، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو ابو لہب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ دو شخص دنیا کی تقدیر بدلنے والے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں دونوں؟ تو قوم سمود نے ہی کہا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا، ایک انسان ہمارے درمیان ہے، ہم اس کی پیروی کریں پوری قوم کو چھوڑ کر؟ ایک شخص کی خاطر ہم ساری قوم سے مخالفت مول نہیں لے سکتے، جبکہ یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ زندگی ہے، آج نبی اکیلا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس وقت ان کو احساس ہوگا۔ اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، مزید ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے اگر ہم ایک شخص کی بات مان لیں تو ہم تو کھلی گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ یہ تو گمراہی اور دیوانگی ہے کہ ایک شخص نے نعرہ توحید لگایا، دعوت توحید بلند کی، ہم قوم کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہ تو گمراہی اور دیوانگی ہے۔ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا ہمارے درمیان میں سے اس ایک شخص پر اللہ کی طرف سے نصیحت نازل ہوئی؟ بل هو کذاب اشر، قوم کہنے لگی بلکہ یہ جھوٹا ہے، اشر خود پسند ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری پیروی کریں، مجھے سردار مانیں۔ یہی تانا انبیاء کو دیا گیا۔ یہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میری عزت ہو، میری شان و شوکت بلند ہو،
اشر، خود پسند، یہ چاہتا ہے کہ میں سردار بن جاؤں، کیونکہ نبوت کے اعلان کا مطلب ہی کیا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور حکمران نہیں، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور تخت و تاج کا مالک نہیں۔ تو قوم نے یہی بات کہی کہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میری شان بلند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، خود پسند کون ہے۔ نبی مخلص ہوتا ہے، نبی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، نبی کو یہ لالچ نہیں ہوتا کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، نبی کو یہ لالچ نہیں ہوتا کہ لوگ میری عزت کریں۔ پیغمبر کو ہمدردی ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ، اسی ہمدردی کی بنا پر پیغمبر غمزدہ ہوتا ہے، اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانے برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانوں تشنی کے خنجر اپنے کلیجے پہ برداشت کرتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں نبی پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ شاید یہ لوگ بات کو سن لیں، سمجھ لیں۔ نبی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اتنا افسوس کرتے ہیں، کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دینا۔ ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ اتنا افسوس کرتے ہیں۔ اب پیغمبر کو افسوس کس بات پر تھا کہ میں ان کو بلا رہا ہوں نجات کی طرف، انا ادعوکم الی النجات الی الجنت الی دار السلام، میں ان کو پکار رہا ہوں نجات کی طرف، میں ان کو پکار رہا ہوں جنت کی طرف، میں ان کو بلا رہا ہوں سلامتی کے گھر کی طرف۔ لیکن یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف، میں ان کو پکار رہا ہوں توحید کی طرف، اور یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کفر اور شرک کی۔ ایک نبی میں یہ غم ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا تانا دے رہے ہیں کہ یہ خود پسند ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ جھوٹا کون ہے اور خود پسند کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی عطا فرمائی، اور یہاں تک انہیں ہدایات دی کہ اس اونٹنی کو پریشان نہیں کرنا، اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا، یہ زمین پر اللہ کی نشانی ہے، یہ پانی پیے، چارہ کھائے، جہاں بھی جائے، اس کو پریشان نہیں کرنا، اللہ کی نشانی۔ اب جب اونٹنی زمین پر پھرتی تھی تو بہت سے لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر ایمان لانے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ قوم کے بڑے سرکردہ شیطانوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات فرمائی، معجزہ انہوں نے خود مانگا اونٹنی کا، اللہ نے عطا فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب اس اونٹنی کو تم نے پریشان نہیں کرنا، اسے قتل نہیں کرنا۔ اب اونٹنی جب قوم میں پھرتی تھی تو بہت سے لوگ دیکھتے تھے، ایمان لے آتے تھے، بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کر ڈالا۔ اب اللہ کا عذاب حرکت میں آیا، اللہ کا امر حرکت میں آیا اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اے میرے بندو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہے، میری پکڑ کیسی ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اِنَّا رَسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، باتیں بڑی کرتے تھے، دعوے بڑے کرتے تھے، ہم طاقتور ہیں، من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یہ نعرے لگاتے تھے، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے۔ آج ایٹمی دور ہے، جن ممالک کے پاس ایٹم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہو گئے،
جن ملکوں کے پاس ایٹمی طاقت، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن مجید اس کا جواب دے گا۔ سورہ حشر کی دوسری آیت، یہودیوں نے مدینہ میں بڑے بڑے قلعے بنائے، بڑے بڑے قلعے بنائے، مضبوط دیواریں، اونچی دیواریں، اور یہی سمجھتے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسی جگہ سے پکڑا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو یہی دعویٰ من اشد منا قوہ کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، دعوے یہ تھے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، صرف فرشتے نے ایک چیخ ماری، ایک چیخ، اس ایک چیخ کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر گرے پڑے ہوئے اوندھے منہ کے بل گرے ہوئے نظر آئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں، انہی گھروں میں جن پر انہیں ناز تھا، منہ کے بل گرے ہوئے مرے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور اللہ نے پھر وہی فرمایا کہ لوگوں ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ عام فہم سادہ انداز میں نے آپ کے سامنے باتیں کی آج، عام فہم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ مختصراً عام انداز میں، اور یہی انداز قرآن مجید کا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ لہٰذا میرے بھائیوں یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انسانیت کی نجات صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے بار بار قرآن مجید کا حوالہ دیا۔ حکمتم بالغتن، قرآن مجید کو حکمت کی کتاب کہا۔ حکمت بھی کون سی؟ بالغہ، مکمل، ناقص نہیں، مکمل حکمت اور دانشمندی کی کتاب۔ اور بار بار فرمایا ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس لیے میرے بھائیوں جتنے مرضی ناقابل تسخیر بن جائیں، بڑی سے بڑی فوج بنا لیں، بڑے سے بڑے میزائل ایجاد کر لیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا لگنا ہے، صرف ایک جھٹکے میں زمین کا نقشہ بدل دیا جائے گا، ایک جھٹکے میں ساری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا۔ بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی طرف رجوع کرنا، قرآن و سنت کی طرف لوٹنا، صرف یہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ انسانیت کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔